بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جہلمی نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی تاریخ کے متعلق ایک سکین اپنے چینل پر شیئر کیا ہے اور وہی سکین اس کے شاگرد مختلف جگہوں پر شیئر کر رہے ہیں۔ حالانکہ مرزا جہلمی نے یہ سکین پیش کر کے بہت بڑا فراڈ کیا ہے، اسی کی حقیقت آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے۔ اس سکین میں مرزے نے دائیں طرف صحیح مسلم کا صفحہ لگایا اور بائیں طرف سنن کبریٰ بہقی کا صفحہ لگایا اور اوپر عنوان دیا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت صحیح مسلم کی سند پر۔ اب مرزے نے سکین میں صحیح مسلم کا جو صفحہ لگایا ہے اس میں پوری سند نہیں لکھی ہوئی، صرف پہلا راوی لکھا ہوا ہے معدان بن ابی طلحہ، اس سے نیچے جو سند تھی وہ یہاں لکھی ہوئی نہیں ہے۔ البتہ سنن کبریٰ بہقی کا جو صفحہ لگایا ہے اس میں پوری سند لکھی ہوئی ہے اور اس میں بھی پہلا راوی ہے معدان بن ابی طلحہ، اس کے نیچے پھر باقی راوی ہیں۔ اب مرزے نے یہ کیا کہ دونوں صفوں میں معدان بن ابی طلحہ جو پہلا راوی تھا، بنیادی راوی، اس کو ہائی لائٹ کیا اور پھر اوپر عنوان لگا کر یہ تاثر دیا کہ سنن کبریٰ بہقی میں جو روایت ہے جس میں الفاظ ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 ذی الحجہ کو بدھ کے دن فوت ہوئے، تو اس روایت کی سند صحیح مسلم والی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یا تو یہ مرزے کی بہت بڑی جہالت ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ صحیح مسلم کی سند پر ہونے کا کیا مطلب ہے، یا پھر مرزے کی منافقت ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی سند پر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو پہلا راوی ہے اگر وہ دونوں کا ایک ہو تو سند ایک کہلائے گی، نہیں، سند ایک تب کہلائے گی جب دونوں سندوں کے سارے راوی ایک ہوں۔ اب ہم آپ کے سامنے صحیح مسلم اور سنن کبریٰ بہقی دونوں کی سندیں رکھ دیتے ہیں، پھر آپ فیصلہ خود کریں کہ مرزے نے جو اوپر عنوان دیا ہے یہ دھوکہ ہے یا نہیں۔ یہ ہے آپ کے سامنے صحیح مسلم کی روایت کی پوری سند، جس میں پہلا راوی ہے معدان، پھر سالم، پھر قتادہ، پھر ہشام، پھر یحییٰ بن سعید، پھر محمد بن مثنی جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا استاد ہے۔ اس میں آپ غور کریں، قتادہ کے نیچے شاگرد ہشام، پھر اس کے نیچے یحییٰ بن سعید، پھر اس کے نیچے محمد بن مثنی، یہ تینوں راوی سنن کبریٰ بہقی والی روایت میں نہیں ہیں۔ یہ ہے آپ کے سامنے سنن کبریٰ بہقی والی روایت کی سند۔ اس میں پہلا راوی وہی معدان ہے، اس کے نیچے سالم ہے، اس کے نیچے قتادہ ہے، لیکن قتادہ کا شاگرد صحیح مسلم میں تھا ہشام، یہاں سنن کبریٰ بہقی میں قتادہ کا شاگرد ہے سعید، اسی طرح نچلے راوی بھی مختلف ہیں۔ تین راوی جو صحیح مسلم میں تھے وہ سنن کبریٰ بہقی میں نہیں ہے، بلکہ ان کی جگہ اور راوی ہیں، تو یہ صحیح مسلم کی سند پر یہ روایت کیسے ہو گئی؟ یہ تو تھی پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سنن کبریٰ بہقی والی روایت کی سند میں قتادہ راوی ہے، اور مرزا جہلمی خود بارہا کہہ چکا ہے کہ قتادہ مدلس ہے اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سماع کی صراحت نہ ملے۔ البتہ ایک پانچواں رفع الیدین بھی ہے جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع جو اہل سنت کی کتابوں میں ملتا ہے، وہ صحیح سند سے ثابت نہیں، اور وہ ہے سنن نسائی میں وہی مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو بخاری اور مسلم میں ہے۔ وہ جب سنن نسائی میں آتی ہے تو اس میں آگے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین کرتے تھے، لیکن وہ حدیث اصول محدثین پر ضعیف ہے، کیونکہ اس میں قتادہ جو ہے مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ پیٹ رول ہے محدثین کا کہ مدلس کی ان والی روایت جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے جب تک کہ سماع کی تصریح موجود نہ ہو۔ تو یہاں بھی اس روایت میں قتادہ راوی مدلس ہے اور ان سے روایت ہے، سماع کی صراحت یہاں نہیں ہے۔ مرزے کے اپنے اصول کے مطابق یہ روایت ضعیف ہے، جبکہ مرزے نے اوپر عنوان دے کر یہ تاثر دیا کہ اس کی سند صحیح ہے، حالانکہ مرزے کے اپنے اصول کے مطابق اس کی سند ضعیف ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مرزا جہلمی نے سنن کبریٰ بہقی سے تو یہ روایت دکھا دی، کاش مرزا جہلمی بتا دیتا کہ یہ روایت کن کن کتابوں میں ہے اور باقی کتابوں میں الفاظ کیا ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ سنن کبریٰ بہقی کی روایت میں ماتا کا لفظ ہے، جس کا ترجمہ بنتا ہے کہ 26 ذی الحجہ کو بدھ کے دن فوت ہوئے، لیکن یہی روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اس میں ماتا کی بجائے اصیبہ کا لفظ ہے، یعنی 26 ذی الحجہ بدھ کے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا تھا۔ اگرچہ اس روایت کی سند میں بھی قتادہ راوی ہے، لیکن جب قتادہ کا شاگرد شعبہ ہو تو پھر سماع کی صراحت دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، سماع کی صراحت کے بغیر بھی وہ روایت صحیح ہوتی ہے، اس کی سند صحیح ہوتی ہے۔ یہ بات بھی ہم مرزا جہلمی کی زبان سے ہی آپ کو سنا دیتے ہیں۔ دوسری اس میں غلطی یہ ہوئی کہ کاتب کی غلطی سے سعید جو لفظ ہے وہ شعبہ لکھا گیا، تو سعید اصل میں راوی ہیں جنہوں نے قتادہ سے بیان کیا ہے، کیونکہ اگر شعبہ قتادہ سے بیان کر دینا تو شعبہ نے خود ہی فرمایا ہے
کہ میں سما کی تصحیح کے بغیر قتادہ کی حدیث نہیں لیتا۔ تو مرزا جہلمی کا ہی اصول ہے کہ اگر قتادہ کا شاگرد سعید ہو وہاں سماع کی صراحت دکھانا ضروری ہے، اگر قتادہ کا شاگرد شعبہ ہو وہاں سماع کی صراحت دکھانا ضروری نہیں۔ مزے کی بات یہ ہے سنن کبریٰ بہقی والی روایت میں قتادہ کا شاگرد سعید ہے، وہاں خود مرزے کے اصول کے مطابق سماع کی صراحت دکھانا ضروری ہے، جب سماع کی صراحت نہیں ہے تو اس کے اپنے اصول کے مطابق وہ روایت ضعیف ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ والی روایت میں قتادہ کا شاگرد شعبہ ہے، یہاں سماع کی صراحت دکھانا ضروری نہیں، بغیر سماع کی صراحت کے بھی یہ حدیث خود مرزے کے اصول کے مطابق صحیح ہے۔ تو صحیح روایت کے اندر لفظ تھا اصیبہ اور ضعیف روایت کے اندر لفظ تھا ماتا۔ مرزے نے صحیح روایت چھپا لی اور ضعیف روایت والے الفاظ پیش کر دیے، کیونکہ ماتا کا ترجمہ ہے فوت ہوئے اور اصیبہ کا ترجمہ ہے زخمی ہوئے، ان پر حملہ ہوا۔ تو اس ایک سکین میں مرزے نے کتنی خیانتیں کی۔ ایک تو وہ روایت پیش کی جس کی سند خود مرزے کے اصول کے مطابق ضعیف ہے، پھر اس کے اوپر عنوان دے کر تاثر یہ دیا کہ جی اس کی سند صحیح مسلم والی ہے، یعنی اس کی سند صحیح ہے، یہ بھی خیانت۔ تیسری خیانت یہ کی کہ جو صحیح روایت کے اندر لفظ تھا اصیبہ اس کو چھپا لیا، حالانکہ مصنف ابن ابی شیبہ سنن کبریٰ بہقی سے تقریباً 200 سال پہلے کی ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ تو مرزے کو چاہیے تھا کہ وہ لفظ پیش کرتا، لیکن چونکہ وہ لفظ مرزے کی خواہش کے خلاف تھا، بے شک وہ صحیح روایت تھی، وہ مرزے نے چھپا لی، اور یہ روایت بے شک اس کی سند خود مرزے کے اصول کے مطابق ضعیف تھی، لیکن چونکہ مرزے کی خواہش اس سے پوری ہو رہی تھی، اگرچہ اس کی سند اس کے اپنے اصول کے مطابق ضعیف تھی، اگرچہ یہ 200 سال بعد کی کتاب ہے، لیکن مرزے کی چونکہ خواہش پوری ہو رہی ہے اس لیے مرزے نے یہ لفظ ظاہر کر دیا۔ اور مزید حیران کن بات یہ ہے کہ یہی روایت مسند احمد کے